أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یہ اصول ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنی جان پیش کرتے ہیں یا مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. ان کو مردہ نہ کہو. اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو انسانی عقل شعور میں نہیں آ سکتی. بظاہر ان کو گولی لگی، جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا. موت کہتے ہیں روح کے جسم سے تعلق کے ٹوٹنے کو. انسان دو چیزوں کا خلاصہ ہے، مرکب ہے، ایک جسم دوسری روح. یہ جب دونوں ساتھ رہتے ہیں تو یہ انسان ہے، جدا ہو جائے تو یہ مردہ ہے. اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ روح قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ایک عیسائی ڈاکٹر نے اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی کی ہے. 100 مرنے والوں کو اس نے ایک ایسا ترازو تیار کیا
کہ جب اس کو احساس ہوتا کہ یہ بندہ مرنے والا ہے اس کو اس ترازو کے اوپر لٹا دیتا تھا اور اس کا وزن کیلکولیٹ کرتا تھا۔ زندہ اور مردہ میں فرق کیا ہے؟ روح نکل گئی، بندہ مر گیا، اب روح نکلی، کوئی چیز نکلی تو اس کا وزن گھٹنا چاہیے، تو اس نے 100 مردوں کے اوپر اس کی جانچ کی، اس کا یہ تحقیقی مقالہ موجود ہے۔ 100 مردوں کے اوپر جانچ کے بعد اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ روح کا وزن 1.5 گرام ہوتا ہے۔ کتنا؟ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گرام ہوتا ہے، اور ایک تولے میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ تقریباً 11 گرام ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ روح کا وزن 1.5 گرام ہوتا ہے، تو میں نے کہا اللہ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ روح کا کوئی وزن نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، ایک اور بات یاد آ گئی، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنے سے بڑا علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن جو باتیں کہتا ہے اس کے اوپر اور یقین مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مضمون نظر سے گزرا، یہ دنیا میں جتنی آوازیں ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں اگلے کو متنبہ کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے، ہارن بجا، اس نے سنا، اثر لیا نہیں لیا، ختم ہوگی نا بات۔ تو سائنسدانوں نے اب یہ تحقیق کی ہے، اس ہارن کی آواز بظاہر ختم ہو گئی، لیکن فضا میں ایک ایسا نظام ہے جو اس آواز کی فریکوینسی کو کیچ کر لیتا ہے، اور یہ آواز صدیوں تک، لاکھوں کروڑوں سالوں تک اس سسٹم کے اندر چلتی رہتی ہے۔ بہرحال تو اس سائنسدان نے کیا تحقیق کی کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گرام۔ آدمی مرنے سے پہلے 1.5 گرام بھاری ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد 1.5 گرام ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی گرامز میں اس کا وزن ہے۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے نام کو انسان کہتے ہیں، اور تعلق کے ٹوٹنے کو مردہ کہتے ہیں۔ میں مر گیا تو کوئی مجھے کہے گا، کیا کہیں گے؟ مردے کو، لاش کو، میت کو، یہی کہیں گے نا، یہی کہیں گے نا کہ میت کو دھیان سے اٹھاؤ، میت کو جلدی نہ چلاؤ، میت کو قبر میں رکھو، میت کے لیے دعا کر دو۔ پھر انسان کا لفظ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ میت ہو جاتی ہے۔ جب تک روح اور جسم کا تعلق جڑا ہوا ہے یہ انسان ہے، جب یہ روح اور جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے یہ مردہ ہے۔ جب روح کا تعلق ٹوٹ جائے وہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ ہماری عقل میں، ہماری زبان میں، ہماری سمجھ میں اس کو مردہ کہا جائے گا، لیکن کائنات کا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ تم کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جن کا جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور وہ زندگی کیسی ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ جیسے سارے مرے ہوئے ہیں ایسے یہ شہید بھی مرا ہوا ہے، عقل میں اس کی زندگی نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جیسے بہت ساری چیزیں تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ مثالیں دی سائنسدانوں کی، آواز کی اور روح کو ناپنے کی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو لوگ بھی اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ضرور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ
اللہ کی قدرت کے اوپر اور یقین مستحکم اور مضبوط ہو۔ تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگ اس تعلق کو، اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو اس طرح ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس سے بھی اگلی بات، پہلے نے صرف کہا تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جن کو ہم شہید کہتے ہیں، مردہ، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ اللہ ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ ان کو رزق بھی دیتے ہیں، اللہ ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ اگر اس رزق سے مراد کھانا پینا لیا جائے تو اللہ پاک ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ اب وہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو شہادت کا شریعت کے اندر بہت بڑا درجہ ہے۔ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، 1448 ہجری۔ ابھی ہمارا اسلامی سال شروع ہوگا 1448۔ تو محرم کا مہینہ 1448 کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے کہ 10 محرم کو، اس مہینے کے 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عربی میں کہتے ہیں 10ویں دن کو۔ تو 10 محرم کے بہت سارے فضائل تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ 10 محرم کا روزہ، 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان۔ اس کے ساتھ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر، نور نظر، جگر گوشائے خاندان نبوت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب فضائل بیان کیے جائیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اضافہ ہو، محبت میں ترقی ہو اور محبت بڑھے۔ خدا نہ خواستہ کہیں دل میں اگر ان حضرات کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ دل میں سے خدشات نکل جائیں۔ یہ صحابہ کے جو تذکرے ہوتے ہیں نا، اہل بیت کے جو تذکرے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان حضرات کی محبت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ ان حضرات کے بارے میں اگر کہیں پہ کوئی دل میں کوئی سختی، کوئی بدگمانی نما کی چیز ہو تو اس کو زائل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ جو اہل بیت اطہار ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور خدا نخواستہ ان کی نفرت ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بات عرض کرتے ہیں، ہر وہ شخص جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ گیا، وہ ہمارے سروں کے تاج بن گئے۔ ان کی عزت، احترام، ان کے بارے میں اپنی گفتگو کو محتاط رکھنا، یہ ہر ایمان والے کے ذمہ داری بن گئی، اور ان کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی پیدا کرنا یہ ایمان کے بگاڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
تو 10 محرم گزر گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مختلف پرائیوں میں مختلف طریقوں سے آپ لوگوں نے سنا، اور وہ واقعہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کو اتنے مرچ مسالے لگا کر بیان کیا جاتا ہے کہ جو بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہیں، لیکن اب ہمارا کوئی مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں وہ باتیں زیادہ پسند آتی ہیں جس میں مرچ مسالہ زیادہ ہو۔ وہ بریانی جو مسالے والی ہو وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور وہ بریانی جس میں مسالہ کم ہونا، اس لیے کراچی بریانی زیادہ پسند ہوتی ہے، مسالے والی ہوتی ہے۔ تو وہ بیان وہ بات وہ تقریر جس میں مسالے زیادہ ہوں، حقیقت سے ہٹی ہوئی باتیں زیادہ ہوں، وہ ہمیں زیادہ اپیل کرتی ہیں۔ بہرحال تو شہادت کا واقعہ تو آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا، تو آج دل میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل مناقب عرض کر دوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً چچی ہیں ام فضل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے گھبرائی ہوئی، پریشان، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے ایک کٹا ہوا ٹکڑا، کٹا ہوا حصہ آپ کی گود میں رکھا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب بیان کیا۔ تو یہاں میں خواب کی بات چلی تو یہ بات عرض کر دوں، آپ کوئی بھی خواب دیکھیں، اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ بعض خواب حقیقت اور سچ پہ مبنی ہوتے ہیں، اور خواب اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے تعبیر سے۔ اس سے تعبیر سے خواب اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں تعبیر ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب تک آپ نے خواب دیکھا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں لی، اس خواب کی اچھائی برائی سے آپ پاک رہے۔ جب آپ نے اس کی، آپ کو کرسی دے دیں، جب آپ نے اس کی کوئی تعبیر، اچھے خواب کی بری تعبیر خواب کو برا کر دیتی ہے۔ اس لیے خواب، حدیث پاک میں جو ہمیں حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی، خواب جو دیکھو وہ کسی علم والے سے اس کی تعبیر لو، وگرنہ خاموش رہو۔ ایسے لوگوں کو خواب نہیں بتانے چاہیے بلا وجہ، گھر میں بیٹھے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اماں کے ساتھ، اور خواب بتا دیا۔ اب انہوں نے نادانی میں اس خواب کی کوئی تعبیر دے دی تو وہ خواب برا ہو جائے گا۔ اس لیے خواب کی تعبیر کسی علم والے سے لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے کسی کو خواب آیا، پھر آپ اس کی تعبیر دیتے تھے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے ایک کٹا ہوا حصہ آپ کی گود میں رکھا گیا۔ گھبرا گئی۔ بظاہر یہ خواب پریشانی والا لگتا ہے، اس خواب کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چچی جان پریشان نہ ہو، رأیت خیرا، آپ نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کیا تعبیر دی؟ بے چین، پریشان، غم زدہ نہ ہو، آپ نے تو خیر والا خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر
خیر ہے، بشارت ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعبیر سنی اور خاموش ہو گئی۔ وقت گزر گیا، 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، تو ایک پیغام دینے والے نے آ کے پیغام دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے اٹھے اور بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، تو ام فضل اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت حسین کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چچی جان یہ آپ کی خواب کی تعبیر ہے۔ آپ نے کیا خواب دیکھا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کٹا ہوا حصہ میری گود میں رکھا گیا ہے، یہ آپ کی خواب کی یہ تعبیر ہے جو سال بعد پوری ہوئی۔ اور خواب جو ہوتا ہے نا اس کے پورے ہونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کبھی اس خواب کو پورا ہوتے میں 10 سال اور 20 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کیا دی کہ یہ تو بڑا عظمت والا خواب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اللہ کے نبی نے اپنا تھوک مبارک ڈالا اور ان کے دائیں کان میں آذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ یہ جو ہم بچوں کی پیدائش پہ یہ کرتے ہیں نا تحنیک اور اذان اور تکبیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی تھی۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور کو منہ میں چبا کے وہ جو تھوڑا سا اس کا شیرہ نکلتا ہے تھوک کے ساتھ وہ بچے کے منہ میں ڈالنا، اس کو تحنیک کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن وہ لعاب تو تھا لعاب شفا، کیا تھا؟ اس تھوک کے اندر تو دنیاوی اخروی بیماریوں کی شفا تھی، اس لیے وہ لعاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سام کے ڈھسے ہوئے پہ لگا تو زہر کو چوس کے شفا کا ذریعہ بن گیا، اور وہی لعاب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگا تو وہ آنکھ کی سوجن کو، جلن کو، سرخی کو ختم کر کے اس کو بالکل صحیح سلامت کرنے کا سبب بن گیا۔ وہی لعاب جب پانی میں ڈلتا تھا تو پانی میں اللہ برکتیں، شفا ڈال دیتے تھے۔ تو یہ لعاب جو تھا لعاب شفا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منہ میں ڈالا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ کیا خوش قسمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی چیز جو ان کے منہ میں گئی وہ چیز تھی جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا لعاب۔ اور پہلی آواز جو حضرت حسین کے کان میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم اذان اور تکبیر کے لیے بھی مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اور پھر مولوی صاحب کی اذان اور تکبیر کہنے کی فیس بھی ہے۔ میں نے سنا تھا حلقے میں 500 روپیہ فیس ہے، ایسے ہی ہے؟ سر جویسا بتائیں گے۔ اذان اور تکبیر میں پوتے اور پوتیوں کی
کان میں اذان تکبیر آپ تو خود کہتے ہیں نا، بل الحمدللہ خود کہا کریں، اذان اور تکبیر خود کہا کریں۔ بچے کو اٹھایا ایسے اور اس کے دائیں کان میں اذان پڑھ دی، پھر اس کو گھما کے دوسری طرف اور اس کے بائیں کان میں تکبیر پڑھ دی۔ مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے، خود مولوی بنے، 500 روپے بچائیں۔ ویسے مولوی صاحب کو 500 اس کی خدمت کیا کریں، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مولانا صاحب کو تکلیف نہ دیا کریں، خود مولوی بنیں۔ ویسے ان کی جب خدمت کریں کہ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے اور یہ آپ کی خدمت ہے، مٹھائی کھا لیں، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور تکبیر پڑھی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت حضرت حسن اور حسین سے تھی۔ کائنات میں کوئی آدمی، کوئی شخصیت، کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں شہزادوں سے زیادہ محبت ہو۔ سب سے زیادہ محبت ان دونوں شہزادوں سے تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ یہ دونوں بھائی، یہ دونوں شہزادے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور جنت میں تو سارے ہی نوجوان جائیں گے، بڑا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایسے ہی ہے نا، جنت میں سارے نوجوان جائیں گے، جنت میں سارے۔ اب ایسا ہاں آپ نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، جنت میں سارے نوجوان جائیں گے، بڑا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اماں جی تھی، ان کو فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پگلی، جنت میں اللہ رب العزت ہر بوڑھے کو بھی جوان کر کے بھیجیں گے، ہر بوڑھے کو بھی جوان کر کے بھیجیں گے۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہم سب کے سردار بنیں گے۔ سب نے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ، سب نے جنت میں جانا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ کا مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کبھی کوئی دکھی ہوتا تھا نا، کوئی ان کے پاس ایسا دکھی آدمی آتا تھا تو ان کے مزاج میں ذرا نرمی پیدا کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ بھائی یہ دکھ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ حدیث بات ہے نا، یہ دکھ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اور کہتے تھے جنت میں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ کم از کم امید کے ساتھ زندگی تو گزارو، اس امید کے ساتھ تو رہو کہ اللہ مجھے جنت دیں گے، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ہاں، اس امید کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سب ارادہ ہے نا، سب نے جنت میں جانا ہے نا، جنہوں نے جانا ہاتھ بڑا کریں گے۔ چلیں، بعض لوگ نہیں ابھی جنت میں جانا چاہتے، وہ بھی ارادہ کرنے جنت میں جانے کا، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھایا، چوما اور دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے، اور جو ان کو محبوب رکھے آپ اس سے محبت فرمائیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے گا تو وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی سرشار ہے، بھری ہوئی ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کی محبت سے بھی سرشار ہے، اور صحابہ کی محبت سے بھی
بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں ان حضرات کی محبت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے ساتھ اللہ اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔